ولم يجعل له عوجا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائی اور دوستو، بندے اور رب میں خالق اور مخلوق کا ایک ناطہ ہے. خالق اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں خود ہو، جو اپنی بقا کے لیے اوروں کا محتاج نہ ہو، اپنے نظام کو چلانے کے لیے دوسروں کا محتاج نہ ہو، اس کی ابتدا نہ ہو کہ فلاں دن پیدا ہوا، اس کی انتہا نہ ہو کہ فلاں دن مر گیا، بھوک اور پیاس اس کی کمزوری نہ ہو. اسے کہتے ہیں خالق، جو اللہ ہے. مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جو تھک کے گر جائے، جو اپنے نظام کو چلانے کے لیے اوروں کا محتاج ہو، اس کی ابتدا ہو کہ فلاں دن پیدا ہوا اور اس کی انتہا ہو کہ فلاں دن مر گیا، اور وہ کھانے کا محتاج ہو اور پیاس اس کی جان لے لے. اسے کہتے ہیں مخلوق. جو ساری کائنات ہے، اللہ ایسا خالق ہے کہ وہ اپنی ذات سے نظر نہیں آتا، وہ اپنی صفات سے نظر آتا ہے. سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم. میرا بندہ کوئی آنکھ لے کر آ، ایک آنکھ لے کر آ جس نے کسی کی بیٹے کو بری نظروں سے نہ دیکھا ہو. آنکھ لے کر آ جو حرام نہ دیکھے، جس میں حیا کا سرما لگا ہوا ہو، تو تجھے درخت کے پتے پتے میں اللہ نظر آئے گا. یہ چڑیوں کا چہچہانا اور بلبل کا نغمہ اور کوئل کی کوکھ اور صدف کا موتی اور پرندوں کے ڈاروں کے ڈار اور کونجوں کا مل کے اڑنا اور بگلوں کا مل کے اڑنا اور پرندوں کا پروں کو پھیلانا اور سکڑنا، یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہے، اللہ ہے، اس کا نور ہی تو ہے بکھرا ہوا، اور اس آنکھ کو نظر نہیں آتا جو بے حیا ہو چکی ہو، تو دنیا کے چسکوں میں لگ کر اللہ سے ناشنا ہو چکی ہو، اور درخت کا ایک ایک پتا اور ایک ایک خوشہ اور ایک ایک ٹہنی اور ایک ایک جڑ اور جڑ کا ایک ایک ریشہ اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس مالک کی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہے. کان لو جو موسیقی نہ سنتے ہو، کان لو جو ان طبلہ اور سرنگی سے نہ آشنا ہوں، جو کان پاک ہوں گے، میرے رب کی قسم کائنات کا ایک ایک ذرہ اسے سبحان اللہ پڑھتا ہوا سنائی دے گا. اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، جو کسی تعریف میں نہیں سماتا، تعریف کرنے والوں کے وہ احاطے میں نہیں سماتا، وہ رنگ اور بو کے تخیلات میں نہیں سماتا، ادیب کی ادب کی شگافیوں میں وہ نہیں سماتا. لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، مسلمان مومن مرد کا اور مسلمان مومن عورت کا یہ دل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ اپنی ساری تجلیات کے ساتھ اس دل میں آ جاتا ہے. یہ دل پاک کر لو، اس دل کو دھو لو، اس دل کو اجلا بنا لو. میرے رب کی قسم عرش پر وہ تجلیاں نہیں پڑیں گے جو آپ کے دل پر پڑیں گی. اس لیے تو وہ کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید. میرا بندہ میں تو تیرے شارد سے بھی زیادہ قریب ہوں، کیونکہ